الله الرحمن الرحيم. باب قصة أهل نجران. وبسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن كلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن كلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. باب قصة أهل باب قائم کیا قصت اہل نجران کے بارے میں، اور یہ عیسائی لوگ تھے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث بھی کی اور اپنے اپنے دلائل دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلائل کا جواب دیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی. اس وقت میں تو ان حضرات نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ صلح کے اوپر آمادہ ہو گئے. صلح سے پہلے مباہلہ کی بھی نوبت آئی اور آیت نازل ہو گئی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اس میں ہے نا وہ نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتحال کیا، یعنی مباہلہ کی، ان کو دعوت دی. تو ان کو کچھ تردد ہوا کہ ہم حضور سے مباہلہ کریں یا نہ کریں. اس سے متعلق یہ حدیث ہے. اب یہ دو ان کے بڑے آدمی تھے، ایک کا نام سید تھا اور دوسرے کا عاقب. سید ان کا سردار تھا، عاقب جو تھا وہ نائب سردار تھا. اور عاقب کا نام آپ کے حاشیے میں لکھا ہے الایہم تھا اور سید کا نام عبد المسیح تھا، آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. تو عاقب اور سید یہ دو نجران کے صاحب تھے. ویسے تو افراد زیادہ تھے، لیکن خاص طور پر دو کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ دو ان کے لیڈر اور امیر تھے. ایک امیر، دوسرا نائب امیر. سید جو تھا یہ امیر تھا اور عاقب جو ہے وہ نائب امیر تھا. ویسے بھی عاقب کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو. تو یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ارادہ کیا کہ آپ سے ملاعنہ کریں. ملاعنہ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کسی کو ملاعنہ کہہ لیں، کسی کو آج کل کے اصطلاح میں مباہلہ کہا جاتا ہے، کہ دونوں جمع ہو جائیں میدان کے اندر یا مسجد میں یا کسی بھی جگہ میں اور کہیں ہم میں سے جو کاذب ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو. تو اگر دونوں یہ کہیں گے، یہ بھی اور وہ بھی، تو ان میں سے ایک پر اللہ کا عذاب عام طور سے آ جاتا ہے. تو ارادہ کیا کہ آپ سے مباہلہ کریں، لیکن ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم اگر یہ نبی برحق ہوئے اور ہم نے ان سے ملاعنہ یعنی مباہلہ کیا تو نہ ہم فلاح پائیں گے نہ ہماری اولاد فلاح پائے گی. آپ کی جو لعنت ہے وہ اتنی سخت ہوگی کہ صرف ہم ہی نہیں مریں گے بلکہ ہماری جو اولاد ہے وہ بھی ملعون ہو جائے گی اور قیامت تک عدم فلاح ہوگی.
تو انہوں نے صلح کر لی اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو دیتے ہیں وہ چیز جو آپ مانگتے ہیں، یعنی اسلام تو ہم قبول نہیں کرتے لیکن جزیہ دینے کو ہم قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیج دیجیے جو امین ہو، لیکن مت بھیجیے گا مگر ایسا آدمی جو امین ہو۔ آپ نے فرمایا میں ضرور تمہارے ساتھ بھیجوں گا ایک ایسا آدمی جو امین ہوگا اور یقیناً امین ہوگا۔ اب سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ حضور کس کو بھیجتے ہیں، تو آپ نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ بن الجراح۔ جب کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کے امین۔ اب یہ مباہلہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جائز ہے، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فیض الباری میں لکھا ہے، جا کے دیکھ لینا کہ جب ہم نے قادیانی سے مباہلہ کی دعوت اس کو دی تو حضرت شیخ الہند ناراض ہوئے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب جو استاد تھے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ حضور نے جو مباہلہ کیا تھا تو آپ پر تو وحی آئی تھی، تمہارے اوپر کون سی وحی آئی تھی؟ تو اس لیے حضرت شیخ الہند نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور ہمارے اکابر جو ہیں وہ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اس میں ایک راز ہے مولوی صاحب، اور وہ راز یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ حق پر ہوتا ہے 100%، 100%، 100%، لیکن جو غیر نبی ہے اس کے اندر یہ امکان ہے کہ بات اس کی حق ہو مگر تعبیر غلط ہو، یا بات بھی حق ہو تعبیر بھی صحیح ہو مگر نیت اندر سے کہیں فاسد ہو، وغیرہ وغیرہ، کچھ امکانات 1%، 2%، 3% کے باقی رہتے ہیں۔ تو نبی تو 100% سچا ہوتا ہے، لیکن غیر نبی کے اندر امکان ہے کہ شاید 1، 2، 3% جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ذرا سی بھی اگر شرک کی یا ریا کی بو آ جائے تو اس عمل کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے اکابر نے اس کو اختیار بھی کیا۔ چنانچہ سلف صالحین نے جو گمراہ فرقے تھے ان کے ساتھ مباہلہ کیا اور ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امین هذه الامہ کا لقب دیا، اور صحابہ میں مختلف شانیں تھیں، کوئی ارحم امتی بھی امتی ابو بکر تھا، کوئی اشدہم فی امر اللہ عمر تھا، کوئی اصدقہم حیاء عثمان تھا، اقضاہم علی، وغیرہ وغیرہ امین هذه الامہ۔ تو ایسی بات نہیں کہ امانت اوروں میں نہیں تھی، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ حیا صرف عثمان غنی میں تھی اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضیٰ میں نہیں تھی، نہیں، سب میں تھی حیا، سب میں تھی، جتنی حیا ضروری ہوتی ہے وہ سب میں تھی۔ اور جو رحم امہ بالامہ ہے وہ بھی سب صحابہ میں تھا، اور شدت فی امر اللہ یہ بھی سب میں تھی، امانت بھی سب میں تھی، لیکن سب ایک کسی خاص صفت کے اندر یہ جو صحابی تھے یہ بڑے ہوئے تھے، اس خاص صفت کے اندر یہ صحابی رضی اللہ عنہ بڑے ہوئے تھے، اس بڑے ہونے کی وجہ سے اس پر اس کا اطلاق کیا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ جو ہیں وہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نعوذ باللہ اس سے خالی۔ اور جب آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امین هذه الامہ کا لقب دے دیا تو اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہوگی کہ صحابہ کے جو یہ القاب ہیں کہ صحابہ ہی کے ساتھ خاص رہنے چاہیے، غیر صحابی کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو آپ نے امین هذه الامہ فرمایا، اب اگر کسی اور کو امین هذه الامہ کہا جائے گا تو یہ مناسب ہوگا مولوی صاحب؟ مناسب نہیں ہوگا یہ۔ اور یہ اصل میں تردید میں کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس اللہ سلّہ کے بعد خلفاء نے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سلّہ کو لکھنا شروع کر دیا صاحب سر رسول اللہ، حالانکہ صاحب سر رسول اللہ یہ لقب ہے کس کا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ کا لقب غیر صحابی کے لیے استعمال کرنا یہ بہت احتیاط کے خلاف ہے۔ باب قصة عمان والبحرين۔
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا قال فأعطاني قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني ثم أتيته الثانية فلم يعطني ثم أتيته الثالثة فلم يعطني فقلت له قد أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني فقال أقلت تبخل عني وأي داء أدوأ من البخل قالها ثلاثا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمرو عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500 قال خذ مثلها مرتين. یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر بحرین کا مال آ گیا تو میں تمہیں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح دوں گا. یعنی آپ نے دونوں مٹھیاں دونوں ہتھیلیاں بھر بھر کے کہیں اس طریقے سے دوں گا. لیکن بحرین کا مال نہیں آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر کے پاس وہ مال آیا تو ابو بکر نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا اور اس نے اعلان کیا کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی قرضہ ہو یا پھر کوئی وعدہ ہو تو وہ میرے پاس آئے. یہاں دین سے مراد وہ دین ہے جو بیت المال کے بعد. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ذاتی دیون تھے اس کے لیے آپ نے وصی بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. چنانچہ آپ کی جو زیرہ تھی وہ رہن رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس، اور آپ نے حدیث کی کتاب میں پڑھا ہوگا ورنہ پڑھیں گے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر وہ دین ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ حاصل کی. تو جو گھریلو معاملات تھے تو اس میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے وصی بنایا، لیکن جو اجتماعی معاملات تھے اس میں آپ نے اپنا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا. امامت مسجد کی بھی انہی کے سپورٹ کی، جمعے کی کتابت بھی انہی کے سپورٹ کی، اور وغیرہ وغیرہ آگے روایتیں آ رہی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جس کا حضور پر کوئی قرضہ ہو، تو یہاں قرضے سے مراد یعنی وہ قرضہ جو اجتماعی یعنی بیت المال پر قرضہ ہو، یا آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہو کہ ہم اس کو یہ انعام دیں گے یا کچھ دیں گے، فلیاتینی، تو وہ میرے پاس آ جائے. جابر کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو تمہیں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح دوں گا 3 مرتبہ. قال فآتانی، جابر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے وہ مال دے دیا. اب یہ روایت تو ختم ہو گئی یہاں سے. یہ جو آگے آ رہا ہے نا قال جابر، تو یہاں اگر آپ یہی روایت کتاب الجہاد کے اندر دیکھیں، کتاب الجہاد بخاری جلد اول صفحہ 443 پر، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وقال سفیان مرتن، وقال سفیان مرتن، کہ سفیان ابن عیینہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا. یعنی ایک مرتبہ تو روایت اسی طریقے سے کی، اس میں تو ٹالنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری مرتبہ جو سفیان ابن عیینہ نے روایت کی تو اس میں ٹالنے کا ذکر ہے. وہ کس طریقے سے؟ قال جابر، کہ جابر فرماتے ہیں کہ پھر میری ملاقات ہوئی ابو بکر سے اس کے بعد، تو میں نے ان کو بتلایا، فسألتہ، تو میں نے ان سے مانگا لیکن ابو بکر نے مجھے نہیں دیا. پھر میں دوبارہ آیا تو بھی انہوں نے مجھے نہیں دیا. پھر میں تیسری مرتبہ آیا تو بھی مجھے نہیں دیا. اب دیکھو پچھلی روایت میں کیا آ گیا تھا؟ دے دیا تھا، لیکن اس روایت میں آ رہا ہے کہ نہیں دیا. یہ معلوم ہے دوسری روایت ہے اور راوی نے اس کو ذکر کیا کہ دیا تو تھا لیکن ذرا ٹال کر دیا تھا. جب تیسری مرتبہ میں ان کے پاس آیا اور پھر بھی انہوں نے مجھے نہیں دیا، فقلت له قد اتيتك فلم تعطني، تو میں نے ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے نہیں دیا. پھر میں آپ کے پاس آیا، پھر آپ نے نہیں دیا. پھر آپ کے پاس آیا، پھر آپ نے نہیں دیا. تو یا تو آپ مجھے دے دیجئے ورنہ کنجوسی کر لیجئے.
فإما أن تعطيني, یا تو آپ مجھے دے دیجئے, وإما أن تبخل عني, ورنہ آپ مجھ سے بخل کر لیجئے, یعنی مجھ سے کنجوسی کر لیجئے, ایک کام کر لیجئے, ایک طرف کر دیجئے, یا تو مجھے دے دیں ورنہ کہہ دیں کہ میں نہیں دیتا, تو چلو میں سمجھوں گا کہ آپ نے بخل فرمایا. اب یہ صحابہ کی آپس کی بات ہے, انہوں نے یہ کہہ دیا. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا اقلت تبخلوا عني, کیا تم نے یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے بخل کرو گے, یعنی میں تم سے بخل کروں گا. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ, اور کون سی بیماری بخل سے زیادہ بڑھ کر بیماری ہو سکتی ہے. یہ جو ہے نا تبخلوا عني, اقلت تبخلوا عني, یہ تبخلوا عني یہ مقولہ نقل کیا جا رہا ہے کس کا؟ جابر کا ہے جی. کیا تم نے یہ کہا کہ تم بخل کرو گے مجھ سے, کیا مطلب کہ کیا تم نے یہ کہا کہ میں تم سے بخل کروں گا؟ حالانکہ بخل سے بڑھ کے تو کون سی بیماری ہو سکتی ہے, کنجوسی سے بڑھ کے کون سی بیماری ہو سکتی ہے. اور پھر ابوبکر صدیق نے یہ بات 3 مرتبہ کہی, أَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ, أَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ. اور پھر فرمایا کہ مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ, میں نے جب بھی تمہیں منع کیا تھا تو میں دل سے ہی چاہتا تھا کہ تمہیں دوں, میں نے تمہیں منع کیا مگر میں یہ چاہتا تھا کہ تمہیں دوں. اور سوال یہ پھر دیا کیوں نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں وعدہ تھا. اور ابوبکر صدیق نے کیا اعلان کیا تھا کہ جس کا کوئی دین ہو یا وعدہ ہو وہ میرے پاس آ جائے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے دیون سارے ادا ہو جائیں, اور جب دیون پورے ہو جائیں گے پھر وعدے پورے کروں گا. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسرا یہ کہ اپنوں کو ذرا دیر میں رکھا جاتا ہے, بھائی اپنے آدمی ہیں, جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں پہلے ان کو نمٹاؤ, اپنے جو ہیں ان کو بعد میں بھی دے دیں گے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسی جابر بن عبداللہ کو آپ نے ڈال دیا, لیکن دل میں تھا کہ ان کو دینا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا. عمرو بن دینار نے روایت کیا محمد باقر سے, اور محمد باقر نے روایت کیا علی زین العابدین سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو سنا, وہ فرماتے تھے کہ میں ابوبکر صدیق کے پاس آیا تو مجھ سے ابوبکر نے کہا دونوں مٹھیاں بھر کے اٹھاؤ اور ان کو گنو. میں نے گنا تو اس میں 500 دینار تھے. تو کہا خود مثلہا مرتین, کہا 500 اور لے لو. جی. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذائكة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی یمن سے آئے تو ہم ایک زمانے تک ٹھہرے رہے, اور ہم نہیں سمجھتے تھے عبداللہ بن مسعود اور ان کی امی کو, مگر یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں, یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں, یعنی حضوری کے یہاں رہتے ہیں. من کثرت دخولہم ولزومہم لہ, اس لیے کہ کثرت سے حضور کے پاس جاتے رہتے تھے اور کثرت سے چمٹے رہتے تھے حضور کے ساتھ. معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی صحبت اٹھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے احناف کے مذہب کا جو دار و مدار ہے عام طور سے آپ جانتے ہیں کہ 2 پر ہے, ایک حضرت عبداللہ بن مسعود پر اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر, اور یہ دونوں کوفہ میں سے ہیں جی. اور کوفہ میں حضرت صاحب السر رسول اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو یہ جو صحابہ تھے تو یہ حضور کے بہت قریب تھے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر مدار رکھا ہے عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو. جی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر مدار رکھتے ہیں عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایات کو. بلکل لنگیشتن ہوا موالدی. جی. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن جهد قال لما قدم أبو موسى. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی امی کو بھی بھیجا تھا تہجد کے لیے, چنانچہ یہ رات کو وہاں رہی اور حضور کو قریب سے دیکھا, یعنی یہ اہل گھر والوں کے ساتھ رہیں اور دیکھتی رہیں کہ حضور کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, اور قریب سے یہ لوگ. جی.
قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى بدعجاه وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته قال هلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله قال إني حلفت لا آكله قال هلم أخبرك عن يمينك إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا فاستحملناه فحلف ألا يحملنا ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا ب5 زود فلما قبضناها قلنا توصلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا قال أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها. جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے جرم کے قبیلے کی بڑی عزت کی، تو ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مرغی کھا رہے تھے، تو معلوم ہے مرغی کھانا جائز ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تو تغدہ دجاجا، لیکن پھر بھی اس کو سنت نہیں کہہ سکتے مولوی صاحب، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرغی کا کھانا سنت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبارہ پرندے کا گوشت کھانا ثابت ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ عبارہ پرندے کا گوشت کھانا سنت ہے؟ آج کل جو لوگ کہتے ہیں فقہ نہیں کہتے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا ثابت ہے، لیکن کبھی کسی سے فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانا سنت ہے۔ اسی طرح اونٹ کا دودھ پینا، اونٹنی کا دودھ پینا کثرت سے ثابت ہے، لیکن کسی فقیہ نے نہیں کہا۔ آج کل کے نیک لوگ تو کہتے ہیں، لیکن فقیہ کبھی نہیں کہے گا کہ اونٹنی کا دودھ پینا سنت ہے۔ یہ اسی طرح حمار وحشی کا یہ گوشت کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، لیکن فقیہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ، لیکن آج کل کے نیک لوگ یہ کہتے ہیں جہاں کوئی چیز آ گئی کہ حضور نے یہ فرمائی، کہتے ہیں سنت۔ اور یہ نئی وبا چلی ہے اور یہ تفقع سے ہٹی ہوئی بات ہے، حالانکہ اگر اس کام کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کیا جائے تو سنت کا ثواب ملے گا۔ اگر آدمی یہ سوچ کر دوبارہ پرندے کا گوشت کھائے یا اونٹنی پر سوار ہو یا اونٹنی کا دودھ پیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا لاؤ میں بھی کروں، تو سنت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا انشاءاللہ، سنت کا ثواب ملے گا، اس کی برکات ملیں گی۔ لیکن آپ فوراً حکم لگا دو تو یہ سنت ہے، اونٹنی کا دودھ پینا سنت ہے، اب یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کے لیے فقیہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے نیک آدمی کافی نہیں ہے، اس کے لیے فقیہ کی ضرورت ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی چیز سنت، کس چیز پر سنت کا اطلاق کیا جائے گا اور کس چیز پر سنت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اب یہ مرغی کا کھانا ابو موسیٰ اشعری سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، کیونکہ خود اس روایت میں آ رہا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور کو دیکھا ہے مرغی کھاتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود کسی کو بھی اللہ نے اگر عقل دی ہوگی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرغی کا کھانا سنت۔ اچھا جی، وہو یتغدی دجاجا، اور ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ مرغی کھا رہے تھے صبح کے کھانے میں۔ تغدی کا غدا کہتے ہیں صبح کے کھانے کو، ہمارے ہاں تو 3 کھانے ہیں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، بلکہ شام کی چائے بھی ہے، لیکن عربوں کے ہاں صرف 2 ہی کھانے ہیں، ایک صبح کا اور ایک شام کا، ایک غدا اور دوسرا عشاء۔ سورج نکل آیا تو غدا اور سورج کے ڈوبنے سے ذرا پہلے عشاء۔ اچھا جی، تو صبح کے کھانے میں وہ مرغی کھا رہے تھے، قوم میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اب اس میں تو نہیں لکھا لیکن دوسری روایتوں میں آتا ہے سرخ رنگ کا تھا وہ، اور وہ کون تھا؟ تو آپ روایتوں میں پڑھیں گے وہ خود زاہدہ میں جرمی ہے، زاہدہ میں جرمی نے یہ روایت کی ہے، لیکن جب ذکر کیا نا تو ایسا ذکر کیا جیسے کسی اور کا واقعہ ہے، حالانکہ خود یہ ان کا اپنا واقعہ ہے۔ تو قوم میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور باقی روایتوں میں آپ پڑھیں گے کہ سرخ رنگ کا تھا، اور وہ اس نے یہ کہا فدعاہ الی الغداء، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو کھانے کی طرف بلایا کہ آؤ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے مرغی کو کہ یہ کوئی ایسی چیز کھا رہی تھی فقذرتہ، کہ جو مجھے گندی لگی، یعنی یہ نالی والی میں چونچ مار رہی تھی، جیسے مرغیاں ہوتی ہیں پھرتی رہتی ہیں، ادھر منہ مار دیا ادھر چونچ مار دی۔ فقال حلم، ابو موسیٰ نے کہا آ جاؤ کھا لو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مرغی کھاتے تھے۔
قال انی حلفت اللہ آکلہ، تو زاہدم کہتے ہیں میں نے عرض کیا اس آدمی نے کہا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، میں تجھے خبر دیتا ہوں، بتلاتا ہوں تیری قسم کے بارے میں، اور پھر آگے واقعہ بتایا، اور جس سے یہ بات ثابت کی کہ اگر آدمی غلط قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری قسم کے بارے میں بتلاتا ہوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، ہم قبیلہ اسر کے کچھ لوگ تھے، ہم نے آپ سے سواریاں طلب کی لیکن آپ نے ہمیں سواری دینے سے انکار کر دیا، تو پھر ہم نے سواری طلب کی، آپ نے قسم کھا لی کہ میں نہیں دوں گا، تو تھی نہیں، لیکن پھر نہیں ٹھہرے آپ، یہاں تک کہ کچھ مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے۔ اب دیکھو اس میں تو آ رہا ہے اوتیہ بنہبی ابل، کہ مال غنیمت کے نہب کہتے ہیں لوٹ مار کو، لفظی ترجمہ، لیکن مراد اس سے مال غنیمت ہے، مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے۔ لیکن آگے روایت جلدی قریب میں آنے والی ہے کہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدے تھے، اور اس روایت میں آ رہا ہے کہ مال غنیمت کے تھے، تو دونوں میں جمع اس طریقے سے کیا گیا کہ تھے تو مال غنیمت کے، لیکن وہ مجاہدین کے حصے میں آئے تھے، سعد بن عبادہ سے آپ نے خریدے تھے۔ اور دوسری جمع یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اونٹ دونوں قسم کے تھے، کچھ مال غنیمت کے تھے جو آپ نے دیے اور کچھ آپ نے خریدے اور خرید کر ان کو دیے۔ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ زَوْجٍ، تو آپ نے 5 گلے ہمیں عطا کیے۔ جب ہم نے وہ اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے تو ہم نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت میں یہ کام کیا، ہم نے غافل کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قسم سے۔ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ہمیں نہیں دیں گے، اور آپ نے ہمیں دے دیے، تو شاید ہم نے حضور کو قسم یاد نہیں دلائی، تو ہم تو کبھی بھی پلا نہیں پائیں گے۔ تو میں حضور کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ہمیں سواری نہیں دیں گے، اور آپ نے تو ہمیں سواریاں دے دی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے دے دی ہیں، لیکن میں نہیں قسم کھاتا کسی یمین پر، لیکن پھر میں دیکھوں کہ دوسری چیز بہتر ہے، مگر یہ کہ میں وہ کام کر لیتا ہوں جو بہتر ہے۔ اور آگے روایتوں میں آ رہا ہے وَتَحَلَّلْتُهَا، اور میں اس قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ معلوم ہے کہ اگر آدمی الٹی سیدھی قسم کھا لے کہ بہن کے گھر نہیں جاؤں گا اور یہ چیز نہیں کھاؤں گا اور ہے وہ حلال، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کام کر لے، قسم توڑ دے، اور قسم توڑنے کے بعد کفارہ دے دے۔ بات یہ ہمارے نزدیک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ چلو بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو صخر الجامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن المحرز المازني قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال جاء بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم. قالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى اليمن والجفاء وغلظ القلوب. وقت بڑا ہی خراب کیا ہے. وأشار بيده إلى اليمن والجفاء. یہ اور زیادہ خراب ہے. وقت تو صحیح کرو. وأشار بيده إلى اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث تطلع قرن الشيطان ربيعة ومزر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عزيز عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألجن قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والبقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. روایت آپ نے فرمایا کہ ایمان وہاں ہے، اور آپ نے اشارہ کیا یمن کے لوگوں کی طرف. تو یمن کے لوگ بڑے متواضع ہوتے ہیں اور بڑے مسکین طبع، ان میں تکبر عام طور سے نہیں ہوتا. تو آپ نے یمن کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے ہاں ایمان ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تنگ دلی اور جفا کہتے ہیں سختی کو، اور غلظ القلوب تنگ دلی. سختی اور تنگ دلی کاشتکاروں میں ہوتی ہے جو اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس رہتے ہیں، جہاں شیطان کے 2-3 طلوع ہوتے ہیں، یعنی قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر. یہ اشارہ کیا مشرق کی طرف، کہ مشرق کی طرف یہ لوگ رہتے ہیں ربیعہ اور مضر کے، اور ان کے دل بڑے سخت ہیں. اور وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ اونٹوں کی دموں کے پاس رہتے ہیں. تو آدمی جیسے جانوروں کے پاس اور جانور کے جس حصے کے پاس رہتا ہوگا اسی طرح کے اثرات آ جاتے ہیں. اب ایک آدمی جو ہے وہ ہر وقت بیل کی دم کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اسی پر ہاتھ رکھ کے چلتا رہتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ اونٹ کے دموں کے پاس رہتا ہے، اسی بونی کو ہکاتا رہتا ہے. تو جو آدمی اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے عام طور سے اس کے اندر اس کے اثرات آ جاتے ہیں، کیونکہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. صحبت صالح تورا صالح کنت. تو جیسی صحبت ہوگی، اور اسی لیے آگے آ رہا ہے کہ بکری والے جو ہیں ان میں سکینت ہوتی ہے. بڑا جانور ہوگا تو طبیعت میں بڑائی آئے گی، چھوٹا جانور ہوگا تو طبیعت کے اندر تواضع آئے گی. جیسے لوگوں کے ساتھ، جیسے آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا ویسے ہی آپ کے اندر اس کے اثرات آئیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ المرء یعرف بقرینہ، آدمی کو پہچانا جاتا ہے اس کے ساتھیوں سے. اگر کوئی آدمی آپ کو نیک نظر آ رہا ہے لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا بدماش لوگوں کے ساتھ ہے، سمجھ جاؤ کہ اندر سے ہی بدماش ہے. اور ایک آدمی جو ہے خراب دیکھنے میں لیکن اٹھنا بیٹھنا اس کا نیک لوگوں کے ساتھ ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے اندر نیکی ہے. تو جیسی آدمی کی فطرت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کی صحبت ہوتی ہے، اور جیسی صحبت ہوتی ہے ویسی اثرات اس کے ظاہر و باطن کے اوپر پڑتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جفا سختی اور دلوں کی سنگ دلی کاشتکاروں میں، اور فساد اصل میں کہتے ہیں چیخنے والوں کو، اور مراد سے وہ کاشتکار ہیں جو ہل چلاتے ہیں اور جناب اونٹ کو اس میں لگاتے ہیں. ہمارے یہاں بیل اور گائے وغیرہ استعمال کی جاتی ہے. عند اصول اذناب الابل، جو اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس رہتے ہیں، جہاں شیطان کے 2-3 طلوع ہوتے ہیں، قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر. اگلی روایت میں کہ آپ نے فرمایا اہل یمن تمہارے پاس آئے ہیں، ان کے دل کی جھلیاں نرم ہیں اور ان کے دل نرم ہیں. ایمان یمانی ہے، حکمت بھی یمانی ہے، اور فخر اور تکبر ہوتا ہے اونٹوں والوں میں، اور سکینت اور وقار ہوتی ہے بکری والوں میں. سکینت اور وقار ہوتی ہے بکری والوں میں. اسی لیے آپ نے پڑھا کہ ہر نبی سے بکریاں چروائی جاتی ہیں. ما من نبی الا وقد رعاها، تاکہ اس کی طبیعت کے اندر تواضع، مسکنت اور یہ چیزیں پیدا ہوں. چلو جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقر والخيلاء. ایمان یمانی ہے، اور فتنہ وہاں سے ہوگا جہاں شیطان کا سنگ طلوع ہوتا ہے. یہ وہ بات ہے جو آپ نے پڑھ لی ہوگی مواقع کے اندر کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ میری بھی عبادت کی جائے. تو سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، تو آپ نے فرمایا الفتنۃ ہا ہونا من حیث یطلع قرن الشیطان. تو وہ اشارہ کیا مدینے کے مشرق کی طرف، اور مدینے کا مشرق کا یہ علاقہ سارا نجد کا اور کوفے کا اور عراق کا علاقہ ہے. یہ ہمیشہ ہنگاموں کا مرکز رہا ہے.
یہ ہمیشہ ہنگاموں کا مرکز رہا ہے. حضرت حسین کو بھی ادھر ہی شہید کیا گیا. اور دجال جب آئے گا تو وہ بھی کدھر سے آئے گا؟ ادھر ہی سے آئے گا. دجال جب آئے گا تو وہ بھی ادھر ہی سے آئے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا. چلو. والفقر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والبقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة ها هنا وها هنا يطلع قرن الشيطان. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمانا والحكمة يمانية. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي إبراهيم عن علقمة رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعدهم يقرأوا عليك. قال أجل. قال اقرأوا يا علقمة. فقال زيد بن هدير أبو زياد بن هدير أتأمر علقمة أن يقرأوا وليس بإقرأنا؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه. فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأ. ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم. فألقاه. رواه غندر عن شعبة. بات چل رہی ہے اہل یمن کی. اب یہ حدیث شریف ذکر کی اور مقصد اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ علقمہ ابن قیس جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، شاگرد خاص ہیں، تلمید خاص ہیں، وہ بھی یمن سے تعلق رکھتے تھے اور قرآن مجید میں بڑی مہارت تھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علوم کے امین تھے. علقمہ ابن قیس کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ ابو عبد الرحمن کیا یہ نوجوان بھی اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھیں جس طرح آپ پڑھتے ہیں، جتنا شاندار قرآن آپ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ جو لڑکے نوجوان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ بھی ایسا قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے کہ اگر آپ چاہیں تو ان میں سے بعض کو حکم دیں تو وہ تمہیں آپ کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے. کہا کیوں نہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اے علقمہ تم پڑھو. اقرا یا علقمہ تو اے علقمہ تم پڑھو. تو زید ابن حدیر جو زیاد ابن حدیر کے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ علقمہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید پڑھیں اور حالانکہ وہ ہم سے بہتر پڑھنے والے تو نہیں ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتلا دوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری قوم اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا ہے. اب یہ جو زید ابن حدیر تھے یہ تھے بنو اسد اور غطفان تھے اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان کے مقابلے میں جوہینہ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. تو اسد اور غطفان کے اندر خیر کم ہے اور جوہینہ کے لوگوں کے اندر خیر زیادہ ہے. تو علقمہ جوہینہ سے تعلق رکھتے تھے اور زیاد ابن حدیر اور زید ابن حدیر یہ اسد اور بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں جو علقمہ کو کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہ حضور نے اس کے قبیلے کی تعریف کی ہے اور یہ فرمایا کہ ان کا قبیلہ تمہارے قبیلے سے بہتر. اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکل رہا ہے کہ بعض قبائل کو دوسرے قبائل کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے. قبائل میں خصوصیات ہوتی ہے مولوی صاحب. بعض قبیلے میں کچھ خصوصیت ہے، کسی اور قبیلے میں کچھ خصوصیت ہے، کسی میں کچھ خصوصیت ہے. اب قبیلہ قریش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو دوسرے قبائل کو عطا نہیں فرمایا. تو جوہینہ کو آپ نے بہتر فرمایا تھا اسد اور غطفان سے اور علقمہ اسی سے تعلق رکھتے تھے. اس لیے عبداللہ بن مسعود نے کہا تم پڑھو. فقرأت 50 آیۃ من سورۃ مریم. تو میں نے سورہ مریم کی 50 آیتیں پڑھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علقمہ.
علقمہ کہتے ہیں میں نے سورہ مریم کی 50 آیتیں پڑھی تو عبداللہ بن مسعود نے خباب بن الارت اپنے صحابی ساتھی سے فرمایا کئی فتارا تم نے کیسے دیکھا کیسا پڑھا؟ قال قد احسن کا بہت اچھا پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما اقرأ شیئا الا وهو يقرأه کہ میں نہیں پڑھتا ہوں کوئی چیز مگر یہ بھی پڑھتا ہے، مطلب یہ میرا شاگرد ہے اور اس نے خوب مجھ سے سیکھا ہے اور جس طرح میں قرأت کرتا ہوں اسی طرح یہ بھی قرأت کرتا ہے، گویا تعریف کی آپ نے علقمہ سے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ خباب بن الارت صحابی ہیں مگر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو یہ حضرات جو تھے نکیر بھی کرتے تھے مگر حکمت سے کرتے تھے، تو اس لیے عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ ان کے اوپر سونے کی انگوٹھی ہے تو کہا الم یأن لہذا الخاتم ان یلقى، کیا اس انگوٹھی کا بھی وقت نہیں آیا کہ اس کو ڈال دیا جائے؟ دیکھو کیسے حسن تعبیر، مولوی صاحب حسن تعبیر سیکھا کرو، بات بھی حق ہونی چاہیے لیکن تعبیر بھی اس کی خوبصورت ہونی چاہیے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود نے ایک دم اٹیک نہیں کیا، آج کل نیک لوگوں میں عادت ہو گئی ہے اٹیک کرنے کی، اور اٹیک کرنے سے دوسرا چڑھتا ہے، جب دوسرا چڑھتا ہے تو اس کے اندر مخالفت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے بات کی جائے کہ دوسرے کو جواب دینے کا موقع ہی نہ ملے، اس کو قبول کر لے کسی طریقے سے۔ تو الم یأن لہذا الخاتم ان یلقى، کیا اس انگوٹھی کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اس کو ڈال دیا جائے؟ اور اشارہ کر دیا قرآن مجید کی آیت کی طرف الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ تو کمال ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ بات بھی نرم کہی لیکن قرآن مجید کی آیت کی طرف بھی اشارہ کر گئے۔ تو اب خباب بن الارت نے فرمایا کہ خبردار بے شک آپ ہرگز یہ انگوٹھی نہیں دیکھیں گے میرے اوپر آج کے دن کے بعد، فالقاہ اور اس کو اتار دیا۔ معلوم ہو کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا ناجائز، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا تحفے میں اگر آپ کو ملے منگنی پہ آپ جیب میں رکھ سکتے ہو، جا کے بیوی کو دوبارہ پہنا دینا، لیکن خود استعمال نہیں کرنا۔ چلو باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عاشت وأبت فدعوا الله عليهم فقال اللهم اهبط دوسا وأبدهم۔ تو پہلے ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کی خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ دوست کے لوگ ہلاک ہو گئے، انہوں نے نافرمانی کی اور انکار کیا، آپ ان پر بد دعا کیجیے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کر دی اور کہا کہ اے اللہ دوست کو ہدایت دے اور ان کو لے آ۔ جی وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو عسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق جاء ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر النجدي وأبق غلام لي في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقال هو لوجه الله فأعتقته۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے راستے میں یہ شعر پڑھا، اب یہ شعر ان کا اپنا تھا، یہ کس کا تھا؟ تو ظاہر یہ ہے کہ ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کے اشعار کا حصہ ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں اس کو پڑھا، کیا تھا؟ یا لیلۃ من طولھا وعنائھا، ہائے رات کتنی لمبی ہے اور کتنی تھکا دینے والی ہے، مشقت والی ہے، ہائے رات اس کی لمبائی اور اس کی مشقت، علی انہا من دارۃ الکفر نجتی، مگر اس رات نے مجھے دار الکفر سے نجات دے دی ہے تو رات لمبی، چلتے چلتے تھک گیا ہوں لیکن دار الکفر سے نجات ہو رہی ہے اور مدینے کی طرف اسلام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میں یہ شعر پڑھ رہا تھا اور راستے میں میرا ایک غلام تھا وہ بھی بھاگ گیا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے اسلام پر بیعت کی تو میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ غلام بھی سامنے سے آ گیا، تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تمہارا غلام ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور میں نے پھر اس کو آزاد کر دیا۔ نام
باب قصة وفد طي وحديث عدي بن حاتم وبه قال ابن حاتم رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا تھا. جیسے کہ ترمذی جلد ثانی میں آپ نے وہ روایت پڑھ لی ہوگی کہ خود آپ نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے عدی بن حاتم کو گدے پر اور تکیے پر بٹھایا. پتہ نہیں روایت پڑھ لی یا نہیں پڑھ لی, اس میں ہے ترمذی جلد ثانی میں. پھر عدی بن حاتم واپس چلے گئے. یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے, حاتم تائی کے بیٹے تھے, واپس چلے گئے. پھر یہ آئے عمر فاروق کے زمانے میں. تو جب آئے عمر فاروق کے زمانے میں تو سب لوگ مل رہے تھے. تو عدی بن حاتم نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو کہا کہ ہم کیوں نہیں پہچانتا, جب سب لوگ مرتد ہو گئے تم اسلام کے اوپر باقی رہے تھے. ان کے قبیلے کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے مگر یہ اسلام پر قائم رہے, تو عمر فاروق نے ان کی تعریف کی. چلو. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا ويسميهم فقلت اما تعرفني يا امير المؤمنين؟ قال بلى اسلمت اذ كفروا واقبلت اذ ادبروا ووفيت اذ غدروا وعجزت اذ انكروا. فقال عدي فلا ابالي اذا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ہم عمر فاروق کے پاس آئے. ایک وقت میں وہ ایک آدمی کو بلا رہے تھے اور نام لے کر اس سے بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے امیر المومنین؟ کہا کیوں نہیں؟ اسلم تئیز کا فاروق, جب لوگ کافر تھے تو تم مسلمان ہوئے. واقبل تئیز ادبرو, اور جب لوگوں نے پشت پھیر لی تم دین کی طرف متوجہ رہے. ووفی تئیز غدارو, اور جب لوگوں نے بد عہدی کی اس وقت میں تم نے اپنے عہد کو پورا کیا. وعرفت اذ انکروا, اور جب لوگوں نے منکر کام کیا تم نے معروف کام کیا. عدی نے کہا فلا ابالی اذن, پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ میری طرف متوجہ نہیں بھی ہوتے کوئی پرواہ نہیں, پھر آپ دوسروں سے بات کر لیں, آپ مجھے پہچانتے ہیں. اور میں آپ خوب پہچانتا ہوں. چلو باب آگے باب حجۃ الوداع کی روایات ہے, یہ ساری کتاب الحج کے اندر گزر چکی. باب حجۃ الوداع. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. ثم قال سوال ہے یہاں حضرات سے اس میں آ رہا ہے فأهللنا بعمرة, کہ ہم حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے عمرے کا احرام باندھا. حالانکہ آپ وہاں پڑھ چکے ہیں کہ كنا لا نعرف العمرة لسنا ننوي إلا الحج. نہیں پڑا, کیا جواب ہے؟ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لسنا ننوی الا الحج, ہم تو صرف حج کو پہچانتے تھے اور عمرہ اصل حج کے اندر کرنا افضل الفضول سمجھا جاتا تھا. اور حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ حللنا بعمرہ تھے, تو دونوں میں تو منافات ہے. کون جواب ہوگا؟ ایسا بحثیں کم یاد کرو, حدیث سے زیادہ کرو. آپ لوگوں کو عادت ہو گئی بحثیں یاد کرنے. حدیث سنائیں. جی حج پر بعض اطلاق میں مجازن عمرے کا اطلاق بھی ہوتا ہے, اس پر عمرے کا اطلاق بھی ہوتا ہے. جس طرح یعنی آدمی اگر حج قران کرتا ہے یا تمتع کرتا ہے تو اس پر عمرے کا اطلاق بھی ہوتا ہے. حج پر جی اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمرے پر حج اصغر کا اطلاق ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ حج پر عمرے کا اطلاق ہوتا ہے. هم يريدون الحج والعمرة. هم يريدون الحج والعمرة جميعا, لكن إذا كان الرجل يذهب إلى الحج والعمرة ويسأل عنه فيقول أريد الحج. دیکھو جب حضور روانہ ہوئے اور صحابہ روانہ ہوئے تو سب نے کس کا احرام باندھا؟ حج کا. پھر وہاں جا کر آپ نے یہ فرمایا کہ فتح الحج الى العمرہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات نے عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا, ورنہ فتح الحج الى العمرہ کا مطلب کیا ہوتا؟ ایک غلط طریقے عرب کے اندر رواج تھا, ایک غلط طریقے عرب کے اندر رواج تھا, وہ یہ کہ زمانے اشہر حج عمرہ کرنا کو ناپسند. ایک میں کہہ رہا ہوں تو تم میری دلیل دے رہے ہو.
یہی تو اعتراض ہے کہ جب عمرہ کرنے کو لوگ پہچانتے ہی نہیں تھے، صرف حج ہی کرتے تھے، اور اشہر حج کے اندر عمرہ افجر الفجور سمجھا جاتا تھا، تو یہ کیسے آ رہا ہے کہ فَأَحْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ؟ چلو کل دیکھتے آ جائیں گے. چلو جی ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. مکان عمرتك کی صریح دلیل ہے کہ عمرے کے قضا واجب ہوتی ہے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تنعیم بھیجا، تو یہ کہنا کہ قضا واجب نہیں ہوتی یہ بالکل غلط ہے. آن آپ کا مذہب ثابت ہو رہا ہے. جی قال طواف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. جنہوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا یعنی تمتع کیا یا قران کیا تو انہوں نے ایک طواف کیا. یہ حناف کے خلاف ہے دلیل، تو جواب یہ ہے کہ فإنما طافوا لكل طواف. تعویل کرنی پڑے گی، تعویل کے بغیر کہیں ہم تعویل کرتے ہیں کہیں وہ تعویل کرتے ہیں. چلو بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت من أين قال هذا ابن عباس؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت إنما كان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد. وبه حدیث گزر میں سب گزری بھی حدیث ہیں، اگر کہ آپ شاید کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے. چلو وبه قال حدثني بيان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارقا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعنهم قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأ من قيس ففلت رأسي. وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أخبره أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقالت حفصة رضي الله عنها فما يمنعك؟ فقال لبأت رأسي وقلت هدي فلست أحل حتى أنهر هدي. آپ جو کہ حجی لے کر آئے تھے اس لیے آپ حلال نہیں ہوئے، فقط نہیں کیا آپ. جی وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري قال وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن امرأة من خطأ استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال نعم. وبه قال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهما حتى أناخ عند البيت. ثم قال لعثمان رضي الله عنها ائتنا بالمفتاح. فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان رضي الله عنهم ثم غلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين وكان البيت على 6 أعمدة سطرين. صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهري واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال ونسيت أن أسأله كم صلى وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء.
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير وابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتهما ان صفية ابنة حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم احادثتنا هي؟ فقلت انما قد افاضت يا رسول الله واطافت بالبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد ان اباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر عام صحابہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ اگلے سال حج کرنے تشریف نہیں لائیں گے، اس لیے آپ اس کو ودا کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن باقی حضرات جو بڑے بڑے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کی روانگی کا زمانہ قریب آ گیا. جی یہ جو آ رہا ہے ولا ندری ما حجۃ الوداع، مراد سے عام صحابہ کو یہ اندازہ نہیں ہوا، وہ صرف یہ سمجھتے رہے کہ شاید حج تو میں الوداع کہہ رہے ہیں. جی ولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فاطرد في ذكره وقال ما بعث الله من نبي الا انذر امته انذره نوح والنبيون من بعده وانه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شانه فليس يخفى عليكم ان ربكم ليس باعور وانه اعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية الا ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم او قال ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. کم وقت خیال رکھنا، انظروا دیکھتے رہنا، میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کی گردنیں مارنے لگو. آپ کو بڑا اس کا ڈر تھا اور پورے حجۃ الوداع میں آپ بار بار یہ کہہ دیکھو آپس میں مت لڑ، دیکھو آپس میں مت لڑ، ایک دوسرے کو قتل مت. وَيْحَكُمْ کم بختی ہو تمہارے لیے، ہلاکت ہو تمہارے لیے. انظروا خیال کرنا، دیکھنا، میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کی گردنیں مارو. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا سيد بن القم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غدا بفاشر غزوة انه حج بعد ما هاجر حجة واحدة لم يحج بعد حجة الوداع. قال ابو اسحاق مكة اخرى. وفي قال ہجرت سے پہلے تو آپ ہر سال ہی حج کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا، وہی حجۃ الوداع. جی وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي هريرة عن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير رضي الله تعالى عنه استنفذ الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لوگوں کو چپ کراؤ، لوگ شور مچا رہے تھے، آوازیں دی تو آپ نے فرمایا لوگوں کو چپ کراؤ. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر مت بن جانا، یعنی کافروں والا کام نہ کرنا. اور یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، معنی عقیدے بھی ہو سکتا ہے. اگر دوسرے مسلمان کی گردن مارنے کو حلال سمجھا جائے، استحلال معصیت ہو تو کفر ہے، اور اگر استحلال معصیت نہ ہو پھر معصیت کا ارتکاب ہو تو کفر تو نہیں ہے لیکن کافروں والا کام. بس آپ کو